بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکرار ہدایات. اس سے پہلے وضو کے فرائض بیان ہوئے، اب وضو کی سنتوں کا بیان ہے. بہت ہی آسان ہے، عبارت جو لمبی ہو جاتی ہے وہ ان کا طریقہ تفصیل کی وجہ سے اور دلائل کی وجہ سے، ورنہ بہت ہی آسان ہے. 4 چیزیں تکرار میں، ایک تو عبارت کا اعراب ہے، دوسری چیز ترجمہ ہے، تیسرا مسئلہ ہے، چوتھے دلائل ہے. تو 3 چیزوں پر خاص طور پر آپ نے توجہ دینی ہے. ایک تو عبارت کا اعراب، دوسرا ترجمہ اور تیسرا مسئلہ، وہ آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے. تو عبارت بھی پڑھتے جائیں گے، ترجمہ بھی کرتے چلے جائیں گے، وضاحت ضرورت ہو تو وہ بھی کرتے چلے جائیں گے آسان انداز میں، تاکہ وقت کم خرچ ہو. قالا فرماتے ہیں وسنن الطہارت، اور طہارت کی سنتیں، وضو کی سنتیں، غسل الیدین، دونوں ہاتھوں کا دھونا، قبل ادخالہما الاناء، ان دونوں ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے، اذا استيقظ المتوضئ، جب نیند کرنے والا بیدار ہو، من نومہ، اپنے نیند سے، لقولہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اذا استيقظ احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک بیدار ہو، من منامہ، اپنے نیند سے، فلا یغمسن یدہ، تو وہ اپنا ہاتھ نہ ڈالے، فی الاناء، برتن میں، حتی یغسلہا، یہاں تک کہ اس کو دھو لے، ثلاثا، 3 مرتبہ، فإنہ لا یدری، کیونکہ وہ نہیں جانتا، این باتت یدہ، کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. تو یہ وضو کی سنتوں میں سے پہلی سنت دونوں ہاتھوں کا دھونا. یہ جو حکم ہے یہ عام ہے، یہ نہیں کہ صرف نیند سے بیدار ہونے والے کے لیے سنت ہے، بلکہ یہ حکم عام ہے. جو بھی شخص وضو کا ارادہ کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کا دھونا سنت ہے. حدیث میں جو من منامی کی قید لگائی گئی ہے، یہ اس لیے کہ یہ نیند میں غفلت ہو جاتی ہے اور ہاتھ کا پتہ نہیں چلتا ہاتھ کہاں جا رہا ہوتا ہے، اس لیے یہ حکم عام ہے بیدار شخص کے لیے بھی. اور دوسری وجہ بیان فرما رہا ہاتھوں کو پہلے دھونے کی سنت کی دوسری وجہ بیان فرما رہے، وَلِأَنَّ الْيَدَ، اور اس لیے بھی کہ ہاتھ آلۃ التطہیر، پاکی کا آلہ ہے. ہاتھ ہی کے ذریعے باقی تمام اعضاء کو دھویا جاتا ہے. تو ہاتھ ہی کو اگر نہ دھویا جائے، ہاتھ ہی اگر گندے ہو تو باقی اعضاء کا کیا حال ہوگا. فَتُسَنُّ الْبِدَایَةُ بِتَنْظِیفِهَا، اس لیے اس کی شروع میں اس کو سنت قرار دیا گیا. وَهَذَا الْغَسْلُ إِلَى الرُّسْغِ، اور یہ دھونا گٹھوں تک ہے، یہ جو ابری ہوئی ہڈی ہے ہاتھوں کے ساتھ، یہ گٹھوں تک یہ دھونا سنت ہے. لِوُقُوعِ الْكِفَایَةِ بِهِ فِي التَّنْظِیفِ، اس لیے ہے کہ گٹھوں تک دھلنے میں پاکیزگی میں کفایت ہو جاتی، کافی ہو جاتا ہے گٹھوں تک دھونا. اس لیے کہ نجاست انگلیوں میں ہوتی ہے، ہتھیلیوں میں لگی ہوتی ہے، تو گٹھوں تک دھو لیا تو یہ کافی ہو گیا، سنت ادا ہو گیا. اب آگے اگلی سنت. قال فرماتے ہیں وَتَسْمِيَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لینا وضو کی ابتدا میں، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بسم اللہ والحمدللہ، یا اللہ کا کوئی بھی ذکر کیا جائے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا. اور وضو کی ابتدا میں چہرہ دھونے سے پہلے کے وقت یا اس سے پہلے یاد آ جائے تو پڑھ لے، بعد میں پڑھ لینا افضل ہے، لیکن بعد میں سنت ادا نہیں ہوگا. وضو کی ابتدا میں اللہ کا نام لینا. لقول علیہ السلام، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، لا وضوء، وضو ہی نہیں، لمن، اس شخص کا، لم یسمے، جو اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے. والمراد به نفی الفضیلت، یہاں پر جو نفی کی گئی ہے یہ فضیلت کی نفی کی گئی ہے. مراد اس سے نفی، فضیلت کی نفی ہے، ثواب نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بسم اللہ نہ پڑھے، اللہ کا نام نہ لے تو اس کا وضو ہی نہیں ہوگا. وضو ہوگا لیکن وضو کے جو ثواب ہے اس سے محروم ہو جائے گا، بسم اللہ کی جو فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائے گا. والاصح، اور زیادہ درست بات یہ ہے کہ انہا مستحبۃ، یہ وضو کی ابتدا میں اللہ کا نام لینا یہ مستحب ہے. وَإِن سَمَّاهَا، اگرچہ اس کا نام رکھا ہے فی کتاب قدوری میں، سنتاً، سنت نام رکھا ہے لیکن مستحب ہے یہ. وَيُسَمِّ قَبْلَ الْإِسْتِنْجَاءِ، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے استنجا سے پہلے، وَبَعْدَهُ، اور اس کے بعد، وَصَحِيحٌ، یہی صحیح ہے. استنجا میں جانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھے، اللہ کا نام لے، استنجا کے بعد آ جائے، وضو کرنے سے پہلے بھی اللہ کا نام لے، بسم اللہ پڑھ لے، یہی زیادہ بہتر ہے، درست ہے. اگلی سنت والسواک، اور مسواک کرنا، لأنہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کان یواظب علیہ، اس پر پابندی کیا کرتے تھے، ہمیشگی اختیار کیا کرتے تھے مسواک کی.
وعند فقدہ، اور اس کے گم ہونے کی صورت میں یعالج بالاصبع، اپنی انگلیاں مل لیا کرتے تھے دانتوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کبھی مسواک نہ ملتا تو اپنی انگلیوں کو دانتوں میں رگڑ لیا کرتے تھے۔ تو جب کبھی آپ کو مسواک نہ ملے تو اپنی انگلیوں سے کام چلا لیں تو یہ بھی سنت آپ کا ادا ہو جائے گا۔ لأنہ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فعل کذلک، اسی طرح کیا کرتے تھے، اپنی انگلیاں مل لیا کرتے تھے۔ اب آگے اگلی سنت بیان فرما رہے ہیں، والمضمضۃ والاستنشاق، والمضمضۃ اور کلی کرنا، والاستنشاق اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے ہے۔ لأن النبی علیہ السلام، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فعلہما، ان دونوں کو کیا کرتے تھے، علی المواظبۃ، پابندی کے ساتھ۔ آگے کیفیت بیان کر رہے ہیں، طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ کلی کس طرح کرنا ہے اور ناک میں پانی کس طرح ڈالنا ہے۔ وَكَيْفِيَّتُهُمَا، اور ان دونوں کا طریقہ یہ ہے، کیفیت یہ ہے، أَن يُمَزْمِزَ ثَلَاثًا، کہ 3 مرتبہ کلی کرے، يَأْخُذُ لِكُلِّ مَرَّةٍ، ہر مرتبہ لے، ماءً جديدًا، نیا پانی لے۔ پہلی مرتبہ پانی لیا، پھینک دیا، کلی کر لیا، دوبارہ نیا پانی لے، پھر تیسری مرتبہ نیا پانی لے، تینوں مرتبہ نیا پانی لینا ہے۔ ثم يستنشق كذلك، پھر اسی طرح ناک میں پانی ڈالے، استنشاق کرے، یعنی ہر مرتبہ نیا پانی لے۔ هو المحکی من وضوئه صلی اللہ علیہ وسلم، یہی طریقہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وضو سے نقل کیا گیا ہے۔ ومسح الاذنین، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے۔ وهو سنة بماء الرأس، اور وہ سنت ہے سر کے پانی سے، ٹھیک ہے نا۔ سر کے لیے جو آپ نے سر کی مسح کے لیے جو ہاتھ کو تر کیا ہے تو اسی تر کی پانی سے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اثرینوں آپ کو ہاتھ تر کرنا ہے، نہیں، بلکہ اسی تر کی ہوئی پانی سے کانوں کا مسح کرنا ہے۔ خلاف للشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام شافعی کا اختلاف ہے، امام شافعی کہتے ہیں کہ نیا پانی لینا ہے۔ لقول علیہ السلام، اب امام ابو حنیفہ احناف اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ سر کے پانی سے ہی کانوں کا مسح کیوں کرنا ہے۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اسلام کا فرمان ہے، الاذنان من الرأس، دونوں کان سر میں سے ہیں، والمراد بیان الحکم، اور مراد حکم کو بیان کرنا ہے، دون الخلقت، نہ کہ پیدائش کو، خلقت کو بیان کرنا ہے۔ تو یہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بیان کیے۔ جیسے ظاہری احکام میں یہ کہا جاتا ہے کہ کان، دونوں کان سر کے تابع، دونوں کان سر کی جز ہے، اسی طرح شرعی احکام میں بھی پھر یہ بعضیت، یہ جزیت، یہ تابعیت بھی برقرار رہے گی۔ تو کان سر میں سے، تو سر کے لیے، سر کے مسح کے لیے تر کیا ہے، تو اسی تر کیے ہوئے پانی سے کانوں کا بھی مسح کیا جائے گا۔ اب اگلی سنت، قال فرماتے ہیں وتخلیل اللحیہ، داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے۔ لأن النبی علیہ السلام، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اب اندازہ لگا رہے ہو کہ سنتیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں، آگے اس کی تفصیل میں عبارت لمبی ہوگی۔ وتخلیل اللحیہ، داڑھی کا خلال کرنا، اب یہ وضو کی سنتوں میں سے، اتنا سا یہ ذہن میں رکھیں۔ اب آگے دلیل دے رہے کہ ان النبی علیہ السلام، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امرہ جبریل بذلک، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کا حکم دیا، داڑھی کے خلال کرنے کا۔ وقیلہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے، بعض حضرات نے یہ کہا ہے، ہوا سنت عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ جو داڑھی کا خلال کرنا ہے یہ صرف امام ابو یوسف کے نزدیک سنت ہے۔ جائز عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ تعالیٰ، اور یہ جائز ہے امام ابو طرفین کے نزدیک، یہ جائز ہے، بس جائز کی حد تک ہے، بدعت اس کو نہیں کہا جائے گا، بس جائز ہے۔ لأن سنت ہے، اس لیے ان کے ہاں سنت نہیں ہے، اس لیے کہ سنت کی تعریف بیان کر رہے ہیں، سنت کسے کہا جاتا ہے؟ لأن سنت ہے، اس لیے کہ سنت اکمال الفرض فی محلہ، فرض کا اپنے محل میں اکمال ہے۔ والداخل لیس بمحل الفرض، اور داڑھی کا اندرونی حصہ یہ محل فرض نہیں ہے، داڑھی کا اندرونی حصہ یہ جو ہے نا فرض میں داخل نہیں ہے، تو جب وہ فرض نہیں ہے تو اس کی تکمیل سنت بھی نہیں ہے، اس لیے یہ سنت نہیں ہے۔ آگے اگلی سنت بیان فرماتے ہیں، قال فرماتے ہیں وتخلیل الاصابع، انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی وضو کی سنتوں میں سے۔ قول علیہ السلام، آگے دلیل بیان فرما رہے ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، خللوا اصابعکم، اپنی انگلیوں کا خلال کرو، کئی لا تتخللها، تاکہ ان کے درمیان متخلل نہ ہو، ان کے درمیان نہ گھسے، نار و جہنم، جہنم کی آگ۔
وَلِأَنَّهُ إِكْمَالُ الْفَرْضِ فِي مَحَلِّهِ، اور اس لیے کہ وہ فرض کا اپنے محل میں یہاں اکمال ہے، اس لیے کہ ہاتھوں کو دھونا فرض ہے، تو جب انگلیوں کا خلال ہو جائے گا تو فرض کی تکمیل ہو جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا کافی۔